درگے نے دلدار دلاں دے لے نال ہی ہاسے دل نہیں لگتا یار محمد اسو جائیے کیڑے پاس سن کون قصائے میرا گسار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا. آواز تھوڑی کم کریں گے. دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں سجن جنا دے اے موت نے مارے او تک تک رو دے قبراں تے رات پوے تے بے درداں نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجاندی ستے آیان جگاوے جسے کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا اور وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی دوست ہو سکے تلاوت کلام پاک کے لیے میں حافظ یعقوب صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک ارشاد فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله العظيم. حافظ خلیل صاحب سے گزارش ہے مائک پر تشریف لائیں اور آقا حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد موت بدے نو ہویسی پل وچ جدا کر جاوے او ٹر جاوے جے او کر دا مالک تے پھر مڑ کے کو
جاوے پڑھیے لا پیارے ماما دے کہیں ویر پینتے بھائیا دے سب دے گے داغ جدایا دے پڑھیے لا الہ حضرات محترم، میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، نماز جنازہ کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ صفوں میں بندہ اگر بیٹھ جائے تو یہ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے۔ بندہ زندگی گزار کر جب اس کا چلان ہوتا ہے، اور اس کی مسلمان بندے کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تو جو احباب کھڑے ہیں، اگر میڈیکلی پرابلم ہے تو بے شک کھڑے رہیں، اور اگر آپ بآسانی بیٹھ سکتے ہیں تاکہ پیچھے جو لوگ ڈسپلن کو مد نظر رکھتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ جو وقت بچا ہے علماء کرام اظہار خیال کر رہے ہیں وہ سننے میں بھی آسانی ہو اور دیکھنے میں بھی آسانی ہو، اور جتنی دیر یہ میت کو دیکھتے رہیں گے یقیناً میت کو دیکھ کر انہیں بھی اپنی خبر یاد آتی رہے گی۔ تو آپ تمامی احباب سے ملتمس ہوں کہ آپ بیٹھ جائیں اور خوبصورت انداز کے ساتھ نماز جنازہ کی ادائیگی ہو سکے۔ کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ میں ان کو وقت دینے سے پہلے چونکہ میں یہاں کا مقامی ہوں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جناب محترم چودھری محمد مشتاق چوہان صاحب جنہوں نے اپنی زندگی میں جد و جہد کی ہے، محنت مزدوری کی ہے، رزق حلال کمایا ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے القاسب و حبیب اللہ کہ جو رزق حلال کمانے والا ہے، محنت کرنے والا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے الحمدللہ جس طرح انہوں نے محنت کی، اپنے بچوں کو پڑھایا، آج بچے اچھی طرح ایڈجسٹ ہیں، اور الحمدللہ یہ چودھری صاحب اپنے بچوں کی خوشیاں جو ہیں بالخصوص ایجوکیشن کے اعتبار سے وہ اب خود دے کر گئے ہیں، اور آخر میں بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے، اور بیماری اور علالت کا سامنا کیا ہے۔ میرے بھائیوں آپ خود اندازہ لگائیں، اگر کسی مومن مسلمان بندے کو کانٹا چبھتا ہے تو صرف کانٹا چبھنے پر وہ صبر کرتا ہے تو رب کی بارگاہ سے اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور جو بندہ 3 سال غالباً مسلسل بیماری اور علالت اور انتہائی تکلیف دہ بیماری انہوں نے دیکھی ہے، اب خود اندازہ لگا لیں ایک ایک لمحے کے بدلے میں رب کائنات نے ان کی نیکیاں قبول کی ہوں گی اور اللہ پاک نے ان کے گناہ معاف کیے ہوں گے۔ کہ ہمارے نکیال سے تشریف لائے ہوئے صدر جماعت اہل سنت حضرت علامہ مولانا مظفر نقشبندی صاحب آپ سے ملتمس ہوں مائک پر تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی سامعین ذوالفقار، میرے آقا تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہو پل کی خبر نہیں۔ مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کی ہے کہ ہر ذی ارادہ چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس گلی سے گزرنا ہے۔ اور آج میں انتہائی قابل احترام چودھری مشتاق صاحب مرحوم و مغفور کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کربر کربر جنت عطا فرمائے۔
اور ان کے صاحبزادوں چودھری شاہ نواز چوہان صاحب، تیمور چوہان صاحب، لقمان چوہان صاحب، انوار چوہان صاحب، اکرام صاحب، اور بالخصوص میرے لیے انتہائی قابل عزت، قابل احترام، علمی، عملی اور عالم دین، اور ہماری تحصیل فتح پور اعلیٰ کے تحصیل مفتی جناب قابل عزت، قابل احترام مفتی محمد ارشد رضوی چوہان صاحب اور پورے خاندان سے میں تعزیت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے، صبر پہ اجر عطا فرمائے. جو بیٹے بیرونی ملک ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. انہوں نے طویل بیماری دیکھی ہے، اللہ تعالیٰ کروڑ جنت عطا فرمائے. لیکن جانے والے مرنا سب نے ہے، لیکن جانے والے خوش نصیبوں چودھری مشتاق صاحب تھاری عظمت نو سلام پیش کروں. جانا سارا نے ہے، لیکن تو ایسا وقت بھی جا رہا کہ جس وقت اللہ رب العزت نے دوزخ کا دروازہ بند کر چھوڑیا، جنت کا دروازہ کھول چھوڑیا ہے، رحمت ہی رحمت آ رہی ہے، برکت ہی برکت آ رہی ہے. اور یہ آج ایسا خالی نمازی 10 یا 40 بندہ میں ہے تے ایک اللہ کو ولی ویا تے بیڑو پار ہو جائے. آج تے رب العالمینوں خوش گرم والا این خوش نصیب روزے دار ہے سارا کا سارا. اے نورانی چہرہ جڑا تھارا جنازہ بھی آیا ہے. جان والو آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہوئے اجازت لینا چاہوں گا. لیکن ایک گل دس چھوڑوں کہ ہر بندوں گلا میرے دوست پہ 1 منٹ ہی گل ختم کر لگاؤں. باقی علماء اکرام ہیں کہ ہر بندوں دوست کہ میرا نبی نے فرمایا ترے دوست جڑا نے انہاں دوستی پکی رکھیو. وہ 3 دوست کیڑا ہر بندہ کا دوست ویلا دشمن میں کائنات کو ولی وے بادشاہ وے 3 دوست ویلا. ایک دوست وہ ہے کہ جڑو جڑا تو مر جالا تے گوجا گا بھی پیسہ تے روپیہ تے بٹوا میلانا تے کڑی اے چکا لینا. ایک دوست تھارو یو ہے. دوسرو دوست وہ ہے جڑا تو مر جاگا تے قبر گیا بھی تار گیا منو مٹی راکھ گیا تے مڑ گیا برادری والا تے رشتہ دار مڑ گیا اٹھائے گا. 2 دوست تے 3 دوست نو کدے نہ چھوڑیو. 3 دوست ہے نتیاں سپارو ہے صورت ملک ہے. میرا نبی نے فرمایا جڑا بندہ اپنی زندگی کے وچ عشاء کی نماز کے بعد صورت ملک پڑھتا رہے گا تے قبر کے وچ حشر کے وچ قیامت کے وچ پچھو دھواں تکلیف پریشانی چلے آئے گی کہ یہ صورت ملک خالی ہو جائے گی اور عقیدت کرے گی یا اللہ یو میری تلاوت کرتا رہی اس رو عذاب نہ دیو. لہذا چاہیے انہوں اللہ تعالیٰ عمل توفیق عطا فرماتا ہے. صورت ملک کو کدے نہ چھوڑا وما علینا الا البلاغ. اس کے بعد میں پروفیسر عابد صاحب، پروفیسر حضرت علامہ مولانا عابد صاحب جو ہمارے مہمان ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور وزار خیر ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وقال فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے احباب کو دفعہ درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. احباب ذی احتشام، آج ہم تحسین مفتی نے کیا ارشد رضوی صاحب کے حقیقی ماموں کے نماز جنازہ میں اور بھائی شاہ نواز صاحب کے والد گرامی جو ایک طویل علالت کے بعد بیماری دیکھنے کے بعد اس جہان فانی سے عالم میں برزخ کی طرف رواں دواں ہیں. اس دکھ کی گھڑی میں ہم مفتی صاحب سے، شاہ نواز بھائی صاحب سے اور ان کے خاندان کے دیگر افراد سے اظہار تعزیت کرتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ جس کے ساتھ اچھائی کا بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کسی بیماری میں مبتلا فرما دیتا ہے. اور یہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا رہے جس میں نہ تو یہ کسی سے گفتگو کر سکتے تھے نہ ہی بول سکتے تھے اور بڑا ایک طویل عرصہ انہوں نے یہ دکھ تکلیف دیکھی. میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بیماری سے جب بری ہو جاتا ہے اور اللہ کے ہاں حاضر ہو جاتا ہے تو وہ گویا اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنم دیا ہے اور وہ گناہوں سے پاک ہے. اور یہ انتہائی خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت دن، جمعہ والا دن اور پھر بطور خاص رمضان المبارک عنایت کیا. اللہ انہیں درجات میں بلندیاں عطا فرمائے. بار دیگر
قبلہ مفتی صاحب بھائی شہنواز صاحب آپ سے اظہار تعزیت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. قاری محمد زبیر صاحب اگر ادھر تشریف فرما ہے، ان سے گزارش ہے تشریف لائیں اور اظہار خیال ارشاد فرمائیں. حضرت علامہ مولانا ناظم سلطانی صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور 3 منٹ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ذی احتشام، بڑے خوش قسمت ہیں مشتاق صاحب جو اپنی اولاد میں قبلہ بھائی مفتی ارشد رضوی صاحب عالم دین جیسے بچے چھوڑ کر جا رہے ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا ایک ہی پیغام ہے. یہاں مہمان موجود ہیں، میرا یہاں کھڑا ہو کر گفتگو کرنا آپ کے سامنے، ہم مہمانوں کی قدر کرنے والے لوگ ہیں. میں ایک ہی عرض کرتا ہوں، اپنی اولاد میں سے یا حافظ قرآن چھوڑ کر جائیں یا عالم دین چھوڑ کر جائیں. سنیں، میں آقا کی حدیث آپ کو پیش کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے روز اللہ عابد کو بھی اور عالم کو بھی دونوں کو اکٹھے جنت میں داخل کرے گا. اب اللہ پاک فرمائے گا عابد تو جنت میں داخل ہو جا، عالم سے فرمائے گا تو رک جا. اب عابد جنت میں چلا گیا، عالم سے کہا گیا تو رک جا. میں اس لیے کہتا ہوں کسی کا بھانجا ہو، کسی کا بھتیجا ہو، کسی کا بیٹا ہو، وہ خاندان کتنا خوش قسمت ہے جس میں یا حافظ قرآن موجود ہو یا عالم دین موجود ہو. میرے آقا فرماتے ہیں اب وہ کہے گا عالم دین یا اللہ مجھے کیوں روک دیا گیا ہے؟ عابد کو جنت میں داخل کر دیا گیا ہے، عبادت گزار کو. اللہ فرمائے گا عبادت گزار کو تو جنت میں داخل کر دیا گیا ہے، لیکن تیرا پروٹوکول یہ ہے کہ تو تنہا جنت میں نہیں جائے گا، تو اپنے خاندان والوں کی سفارش کر کے انہیں بھی ساتھ جنت میں لے کر جائے گا. اس لیے ماہ رمضان المبارک اور مفتی صاحب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی میں کہتا ہوں لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ضرور ان کے ماموں پر شفقت کے رحمت کے دروازے کھولے گا. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ساری فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور مجھ گناہگار کی امہ جسمیت یہاں جتنے حاضر ہیں ماہ رمضان کا وسیلہ اللہ سب کے جانے والوں کی کامل مغفرت فرمائے. مرکزی جامع مسجد دھنا گراں کے خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فیاض سلطانی صاحب آپ سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور 3 منٹ کے لیے اپنی حاضری پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. صدق اللہ العظیم. پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر خصوصاً یہ التجا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال اپنا فضل فرما کر حضور کے توسل سے واسطہ اہل بیت اطہار صدقہ صحابہ کرام ذریعہ اولیاء اعظام اور اس بابرکت ماہ مقدس کے توسل کے ساتھ اور جو نسبتیں چودھری محمد مشتاق صاحب لے کر جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ان کی کامل اکمل حتمی بخشش فرمائے اور ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. لائقین کو صبر جمیل اس پر انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. معزز سمعین وقار، وقت انتہائی مختصر ہے. جس آیہ مقدسہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے یا عنوان تقریر بنایا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے اہل ایمان اور نیک کام کرنے والوں کا ذکر فرمایا کہ جب بندہ ایمان لے آئے اور اچھے کام کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا اجر عطا فرماتا ہے جو کبھی بھی نہ ختم ہونے والا ہوتا ہے. اور وہ اجر آخرت میں تو دیا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے بندہ کے لیے اسی اجر میں سے حصہ دنیا کے اندر بھی اسے عطا فرما دیتا ہے کہ بندے کی نیت اور بندے کے اعمال اچھے رہنے چاہیے. فرمایا جب وقت آخر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسے ایام یا ایسی نسبتیں یا ایسے ماہ مقدس اور ایسی گھڑیاں عطا فرماتا ہے کہ جس کے اندر جہنم کے سارے دروازے بند ہوتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من مسلم یموت فی یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ تعالی فتنۃ القبر. فرمایا جو بندہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہو جائے، اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر جائے،
فرمایا وہ خوش نصیب ہے، مقدر والا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ تو خوش قسمت ہے، ایک جمعہ کی نسبت لے کر جا رہے ہیں، دوسرا رمضان المبارک کی نسبت کہ جس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں، کہ جس میں اللہ کی رحمت ہی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ اور تیسری نسبت آج سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا یوم وصال ہے۔ یہ نسبتیں لے کر جا رہے ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل فرما کر اس بابرکت مہینے کے توسل سے اللہ مرحوم کی کامل اکمل حتمی بخشش فرمائے، اور ہمیں بھی اس دنیا کے اندر جب آئے ہیں تو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قاری محمد زبیر صاحب پہلے بھی نام لیا گیا، گزارش ہے تشریف لائیں اور اظہار خیال ارشاد فرمائیں۔ مختصر وقت۔ اس کے بعد میں جناب محترم سیاسی سماجی شخصیت چودھری رشید بانیہ صاحب آپ سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اظہار خیال ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ علماء اکرام کی ایک بڑی کثیر تعداد ہے، وقت بڑا مختصر ہے۔ چودھری مشتاق صاحب محبت کرنے والے، اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کی شخصیت تھے، اور اس کی ثبوت میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کی نماز جنازہ ہے، جس نماز جنازہ میں علماء اکرام کی اتنی بڑی تعداد آج دیکھی ہے، اور جس طرح انہوں نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں طویل بیماری دیکھی ہے، صبر و شکر کرتے رہے، کئی دفعہ ان کی عیادت کرنے کا موقع ملتا رہا، اور ان کی آنکھوں سے مسکراہٹ اور شکریہ کے یعنی آثار نظر آتے رہے، اور اللہ پاک نے ان کو رمضان المبارک کے یہ عظیم دن نصیب کیے۔ میں سمجھتا ہوں یقیناً ہمارے یہ بزرگ جنتی ہیں، اور ہم لوگ جو بھی ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہم خوش نصیب ہیں، ایسے نیک بزرگ لوگوں کی نماز جنازہ میں ہم شریک ہوئے ہیں۔ میں اپنے بھائی شاہ نواز چوہان صاحب، تیمور صاحب، ان کے جملہ برادران کے ساتھ، محترم بھائی مفتی ارشد رضوی صاحب اور جملہ خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک میرے ان بزرگوں کی آنے والی مناظر آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں جناب محترم راجہ عقیل خان صاحب آپ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اظہار خیال ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، میں اولن تو ارشد رضوی صاحب سے، جو کہ ان کے ماموں تھے، اور شہنواز صاحب، تیمور صاحب، جملہ خاندان سے دلی اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ بلا شبہ ہر انسان نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا۔ سب سے خوش نصیبی والی بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی انسان اس کی زندگی کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اور جس طرح علماء کرام ارشاد فرما رہے تھے کہ دو نسبتوں سے مرحوم کو خوش نصیب کہا جا سکتا ہے۔ ایک تو انہوں نے طویل بیماری دیکھی، اور طویل بیماری بھی گناہوں کا کفارہ اور آخرت کی بخشش کا سبب ہے، اور پھر جس مہینے میں یہ آج آ رہے ہیں، تمام شرکاء روزے کی حالت میں ہیں اور دعائے مغفرت کے کلمات کہیں گے۔ اس اعتبار سے بھی مرحوم یقینی طور پہ یہ ہمارا گمان اس بات پہ جا سکتا ہے کہ اللہ کے فضل سے ان کی آخرت کی منازل آسان ہوں گی۔ اور ہمیں بھی سامعین محترم، یہ واعظ و نصیحت جس طرح علماء اکرام بھی کہتے ہیں، وہ یہ حقیقت بھی ہے کہ جب میت سامنے پڑی ہوئی ہے تو اس سے بڑھ کے کوئی واعظ و نصیحت ہو نہیں سکتی ہے۔ لیکن ہم دنیا کی ان رنگینیوں میں اس قدر جو ہے محو ہو چکے ہیں کہ ہمیں کچھ لمحوں کے لیے تو اس منظر کا خیال آتا ہے، لیکن پھر ہمارے زندگی کے جملہ معاملات اسی سمت پر چل پڑتے ہیں۔ آج ہمارا پڑوسی دوسرے پڑوسی سے محفوظ نہیں ہے، آج ہمارا رشتہ دار اس کے ساتھ کسی رشتہ دار کی صلح رحمی نہیں ہے، اور یہ وہ سارے حالات ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ یہ واعظ اور یہ منظر صرف ایک ہی پیغام دیتا ہے کہ ہم اس منظر کو پانے سے پہلے
अपने जुमला मामलात को सही कर लें, दुरुस्त कर लें। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चौधरी मुश्ताक चौहान साहब के दरीना दोस्त जिन साहिब आपसे मुल्तमिस हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपनी हाज़िरी पेश फरमाएँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरकाए नमाज जनाजा बजा तौर पर आज हम एक ऐसे शख्स से जुदा हो रहे हैं जो इखलाकी एतबार से और मेहमानदारी के एतबार से बहुत अजीम इंसान थे। हमें पता है कि हम छोटे छोटे थे तो ये डूंगी में कारोबार करते थे और सुबह 3 बजे यहाँ से डूंगी जाया करते थे, फ्रूट का काम करते थे, अंतहाई दयानतदारी के साथ अपना काम करते थे और यकीन मानिए कि हलाल कसब करने वाले इंसान थे। और हलाल कसब करने वाला जो इंसान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। भाई मुश्ताक इस महल्ले की, इस गांव की रौनक थे और यकीनन वो हर किसी की खुशी और गमी में शामिल होने वाले इंसान थे। हम बजा तौर पर इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो ज़िंदगी है वो मौत की अमानत है और हर इंसान ने बिल आखिर इस दुनिया से जाना है। जब मैयत सामने हो तो वाज़ और नसीहत की बातें महज रवायती से लगती हैं, लेकिन चूँकि एक अच्छी बातें अगर हो रही हों तो वो सुनना भी फ़र्ज़ होता है। मैं आखिरी बात करके ये आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ कि इंसान का कोई पता नहीं कि कब किस वक्त वो यहाँ दुनिया से चला जाए। कोशिश करें कि अगर कोई पीछे आपको दुआ देने वाला न हो तो बदुआ भी देने वाला न हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हज़रात मोहतरम, कसीर तादाद में उलमाए किराम, मशाइख़ वज़ाम, सियासी समाजी शख्सियात नमाज जनाजा में शरीक हैं। जनाब मोहतरम बशीर गोरसी साहब हैं, जनाब मोहतरम ज़हूर साहब हैं, नंबरदार बशीर साहब हैं और जनाब मोहतरम अब्दुल क्यूम शाकर साहब और दीगर शख्सियात हैं। वक्त की किल्लत की बिना पर सबको वक्त नहीं दिया जा सकता है। मैं जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर दाऊद नक्शबंदी साहेब जो उलमा मशाइख़ कौंसिल के वाइस चेयरमैन हैं, आपसे मुल्तमिस हूँ तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख्याल इरशाद फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे साहिबान कलमा तैयबा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ ले। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमाम अल-अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया शुक्र है कि उसने हम सब को इंसानी शक्ल में पैदा फरमाया। उसके एहसानात, उसकी रहमत, उसके फ़ज़ल की एक अलामत यह है कि उसने हम सब को आक़ाए रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म रसूल आज़म जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत में पैदा होने का एज़ाज़ बख्शा। दुआ करें अल्लाह करीम हमें ऐसे अमाल खैर की तौफ़ीक़ अता करे कि हम सही मानों में आक़ाए रहमत के उम्मती बन सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन के एहसानात में से एक एहसान ये भी है कि उसका फ़ज़ल है कि उसने हम सब को एक इबादत रोज़े की कैफ़ियत अता की, फिर उसके ऊपर मज़ीद इबादत वज़ू की कैफ़ियत अता की और उसके ऊपर मज़ीद उसने ये फ़ज़ल ये किया कि हमारा एक मोहतरम भाई जिसका हम पर ये हक़ था, ये हमारा फ़रीज़ा था और उनका हम पर ये हक़ था, वो अदा करने के लिए यहाँ जमा होने का मौका दिया है। और रब्बुल आलमीन की बारगाह से ये खैरात तलब करते हैं कि जिस साहिब का उठा हुआ कदम, उठा हुआ हाथ खुलूस और लिल्लाहियत की दौलत मेरे रब की बारगाह में कबूल है। अल्लाह उसके तवस्सुल से साहिब मैयत को ज़िंदगी की हर ख़ता की माफ़ी अता फ़रमाए और हम जितने शुरकाए जनाजा हैं अल्लाह करीम हम सब को गुनाहों की माफ़ी अता करके हदायत का नूर अता फ़रमाए। उलमाए ज़ीशान ने, वारिसान महरब व मेंबर ने, सियासी और समाजी शख्सियात ने बहुत दिल नशीन और दिलचस्प समा खराशी की है, हमारी मुर्दा ज़मीरी पर दस्तक दी है। साहिबान, एक बात आपके दामन में रखना चाहता हूँ, ये जो पाकीज़ा दिन किसी को नसीब होता है, जैसे रमज़ान शरीफ की बरकत का जिक्र किया गया, जुम्मतुल मुबारक का जिक्र किया गया, ये बरकत वाले अय्याम इंसान को नसीब कैसे हो सकते हैं? ये आसान सी बात है। मैं आपके दामन में उलमा की मौजूदगी में रखना चाहता हूँ, क्या माल ज़्यादा हो तो बंदा रमज़ान में इस दुनिया से जाना खरीद सकता है? बोलिए। बड़ा कबीला हो, क्या बंदा खरीद सकता है? बड़ी जायदाद हो, बड़ी वरासत हो, बड़ी जाहो जलाल का मालिक हो,
بڑے مسلح اور مسند کا وارث ہو. یہاں وکلاء برادری تشریف فرما ہے. صاحبان، یہ ساری نسبتیں نہیں مل سکتی، یہ نسبت ملتی ہے تو اللہ کے فضل سے اور محبوب نبی کے ایک بتائے ہوئے طریقے سے، اور وہ طریقہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں نے ایک حدیث پاک کا مفہوم پڑھا. وہ طریقہ یہ ہے کہ جو بندہ اندر سے، دل سے رب کے لیے، رب کی مخلوق کے لیے صاف ہوتا ہے، اللہ اسے دنوں کی برکت بھی عطا کرتا ہے اور پاکیزہ سنگتیں بھی اسے عطا فرماتا ہے. میں ان محترم سے زیادہ نہیں ملا، میں نہیں زیادہ جانتا، لیکن آپ کی گواہی یہ بتاتی ہے، علماء کرام کی گواہی یہ بتاتی ہے، رمضان مبارک کی گواہی یہ بتاتی ہے کہ اگر یہ تاجر تھے تو پھر تاجر الصدوق کے زمرے میں آتے ہیں، جس کے سبب اللہ نے یہ دن بھی عطا کیا، اور اس کے لیے میدان محشر میں بھی حکم ہوگا. یہ سارے لوگ ایک جانب ہیں، دوست ایک جانب ہیں، دنیا دار ایک جانب ہیں، دیندار ایک جانب ہیں. تجھے ایک عزت دیتے ہیں. مالک وہ عزت کیا ہے؟ کہا جائے گا آج تیرا حشر صدیقین، انبیاء اور شہداء کے زمرے میں کیا جاتا ہے. ڈسٹرکٹ کونسلر جناب محترم چودھری مزمل صاحب نماز جنازہ میں تشریف لائے. جناب محترم چودھری عامر بشیری انقلابی صاحب اور دیگر شخصیات تشریف فرما ہیں. وقت کی چودھری محبوب صاحب اور دیگر شخصیات ہیں، لیکن وقت چونکہ ہو چکا ہے. میں تحصیل مفتی نکیال جناب محترم ارشد رضوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ چودھری پرویز اکبر صاحب تشریف فرما ہیں. اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. چودھری انیک نیئر صاحب تشریف فرمائے ہیں اور دیگر بے شمار شخصیات ہیں. اللہ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے. کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہوئے ہیں، سیاسی سماجی شخصیات ہیں. مفتی ارشد رضوی صاحب کے یہ حقیقی ماموں تھے. اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل نصیب فرمائے. اور چودھری صاحب کے بیٹوں نے اپنے والد محترم کی بڑی خدمت کی ہے اور الحمدللہ ایوری ٹائم ان کے پاس رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کی خدمات کو قبول و منظور فرمائے. میں تمام شرکائے نماز جنازہ، سیاسی شخصیات، علماء کرام، سماجی شخصیات، وائس چیئرمین علماء مشائخ اور عوام علاقہ، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے رمضان کے مہینے میں اس موسم میں آپ نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے. جن احباب نے یہاں پر آ کر اظہار خیال کیا، ہم ان کے بھی مشکور ہیں. اور جن معززین کو ہم موقع نہیں دے سکے کیونکہ وقت مکمل ہو چکا تھا، میں ذاتی حیثیت سے آپ احباب کا دل کی اتھاہ رحیم سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. معذرت خواہ ہوں کہ وقت جو مقرر کیا گیا تھا وہ ہو چکا تھا. بہت سارے احباب اظہار خیال کرنا چاہتے تھے لیکن وقت کا خیال رکھا گیا ہے. میں آپ کا ایک بات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا الہ العالمین، جو نماز جنازہ ادا کی گئی، الہ العالمین جو سورۃ فاتحہ جو سورۃ اخلاص کی تلاوت کی گئی، جو پڑھ کے میرے مل کی گئی، خالص ثواب کرتے ہیں. اللہ قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین، رمضان شریف کا مہینہ ہے، اللہ پاک رحمتوں کا مہینہ ہے. اللہ پاک اپنا خصوصی فضل فرماتے ہوئے مامو جان کے مغفرت فرما. یا رب العالمین، دنیا گواہی دے رہی ہے کہ مامو جان انتہائی نیک صرف انسان تھے. اللہ پاک اپنا فضل فرماتے ہوئے ان کی مغفرت فرما. اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ پاک، جو لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوئے، اللہ پاک ہم ان کے مشکور ہیں. اللہ تو ان پر فضل فرما. اللہ حاضرین نماز جنازہ کے والدین بہن بھائی جتنے بھی لوگ اس دنیا سے پردہ فرما کے سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، قرض داروں کو قرضے سے نجات عطا فرما. یا اللہ ملک پاکستان اور کشمیر کی سرحدوں کی خیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین.